السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 20ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ الرحمن سورہ انفال سورہ نمبر 8 سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی اور ان کی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الانفال مدنیہ، سورہ انفال مدنی ہے۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ کا نام الانفال ہے۔ الانفال کے معنی ہے مال غنیمت۔ چونکہ اس سورہ میں مال غنیمت کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام الانفال رکھا گیا۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مدنی ہے اور دوسری سنہ ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون، جہاد کے احکام، اصلاح ذات البین کی تعلیم اور باہمی حمایت و نصرت کی تاکید و تلقین، تاکہ کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہونے میں کوئی چیز مانے نہ ہو۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 75 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک میں مال غنیمت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے ضابطے اور اصول اللہ اور رسول بتائیں گے۔ انہی کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے باہمی تعلقات کو استوار رکھنا اور ہمہ وقت اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہنا ہے۔ اہل ایمان کی شان بتائی گئی ہے کہ ذکر الہی سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ توکل اللہ کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پکا مومن کہہ کر جنت میں باعزت رزق کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 تک میں جنگ بدر پہ تبصرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب مدینہ سے بدر کی جانب حکم الہی روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کی خواہش تھی کہ شام کے تجارتی قافلہ سے سامنا ہو اور غلبہ حاصل ہونے پر کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہو، مگر اللہ کی مشیت تھی کہ بے سر و سامانی کے باوجود چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا کر کے احقاق حق اور ابطال باطل کا نقشہ پیش کر دیں۔ اس موقع پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے 1000 فرشتوں کی کمک بھیج پہنچانے کی بشارت سنائی تھی تاکہ اہل ایمان کو اطمینان قلب حاصل ہو۔ پھر اللہ نے سکون و راحت پہنچانے کے لیے نیند طاری فرما دی، ہمت بڑھانے اور قدم جمانے کے لیے بارش بھی برسا دی۔ پھر فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنوں بلکہ جوڑ جوڑ پر کاری ضرب لگوائی۔ کافروں کے حق میں یہ نتیجہ تھا اللہ اس کے رسول کی مخالفت کا۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک میں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے کو گناہ عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہاں، جنگی چال یا اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ پیٹھ دکھانا غضب الہی کا موجب ہے۔ نہتے مسلمانوں کی طرف سے کافروں کا قتل دراصل اللہ کا فیضان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد الوجوہ کہتے ہوئے جو خاک پھینکی تھی اسے بھی اللہ ہی نے با اثر بنا دیا تھا۔ اللہ مومنوں کو آزماتا ہے اور کافروں کی چال کو ناکام بناتا ہے۔ مشرکوں کو تنبیہ کی گئی کہ فیصلہ الہی کے بعد شرک و کفر پر قائم رہنا نہیں ہے، بلکہ تائب ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 تک میں مومنوں کو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا اور یہود و نصارہ کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنے سے حیات جاویدانی میسر ہوتی ہے۔ فتنہ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جب اجتماعی فتنے رونما ہوتے ہیں تو نیک و بد سب ان فتنوں کے لپیٹ میں چلے آتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرما کر شکر گزاری کی تلقین فرمائی ہے۔ جان بوجھ کر اللہ اور رسول کے ساتھ اور دیگر امانتوں میں خیانت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مال و اولاد کو فتنہ ذریعہ آزمائش بتا کر
ہوشیار رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ تقوی اختیار کرنے پر حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی قوت عطا ہوتی ہے اور گناہوں سے مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 30 سے 37 تک میں کفار کی سازشوں کو ناکام بنانے کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، قتل کرنے، وطن معلوم سے جلا وطن کرنے کی سازش کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ سرداران قریش نے آپ کی عداوت و دشمنی سے مغلوب ہو کر اپنی بربادی کی بد دعا مانگی تو اللہ نے جواباً کہا، جہاں نبی و رسول موجود ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آیا کرتا۔ اسی طرح جس بستی میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے، لیکن اب انہیں مبتلا عذاب کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ کعبہ کے متولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ مساجد کے متولیان کو متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے۔ یہ لوگ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں، البتہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کو ہی نماز تصور کرتے ہیں۔ عبادت کا یہ طریقہ آج بھی مندروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنا خود ان کے حق میں باعث حسرت ثابت ہوگا۔ یہ اس وقت ان کو سمجھ آئے گا جب مغلوب ہوں گے یا پھر جب جہنم میں داخل ہوں گے۔ برود قیامت مومنوں اور کافروں کی الگ الگ جماعت ہوگی۔ مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جبکہ کافروں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک میں کافروں سے کہا گیا کہ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی اسی میں ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا فتنہ کے ختم ہونے تک لڑائی جاری رکھی جائے، اگر کفار شرک اس کفر سے باز آ جائے تو فبہا، اور اگر منہ موڑ لے تو اہل ایمان کو گھبرانا نہیں، کیونکہ ان کا ولی و کارساز تو اللہ ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک میں تقسیم مال غنیمت کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ 20% اللہ اور رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم کی جائے اور بقیہ 80% مجاہدوں میں بٹوارہ کیا جائے۔ غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن دن قرار دیا گیا۔ جنگ بدر اللہ کی مجوزہ پلان کے تحت ہی پیش آئی۔ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بالکل ہی کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مگر اللہ نے خواب میں اہل ایمان کو کفار کی تعداد کم دکھائی اور بوقت مقابلہ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں کم دکھایا گیا تاکہ جنگ ہو اور کفر اسلام کا واضح فرق لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ مقابلہ کے وقت اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے اور ہر موڑ پر اللہ اور رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپس میں تنازع اختلاف سے منع کیا گیا کیونکہ آپس کے اختلاف سے کمزوری آتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ پھر اکڑنے، اترانے اور ریا و نمو سے بھی منع کیا گیا۔ شیطان کافروں کی اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور شیطان جنگ پر ابھارنے کے لیے تعاون کا وعدہ بھی کرتا ہے اور عین حالت جنگ میں ساتھ دینے سے انکار کر کے اپنی برات کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 58 تک جب بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان جانب بدر روانہ ہوئے تو بیمار طبیعت کے لوگوں نے کہنا شروع کیا، مسلمان دینی جنون میں مبتلا ہے۔ جواباً اللہ نے فرمایا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کافروں کی روح نکالتے وقت فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر مار مار کر عذاب جہنم کی وعید سناتے ہیں، جس طرح آل فرعون اور ان سے قبل کے لوگوں کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا، ویسی ان کو بھی گناہوں کی پاداش میں گرفتار عذاب ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ کافر و بے ایمان اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں جو ہمیشہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عبرتناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ کسی قوم کی بدہدی کا اندیشہ ہو تو ان سے کیے گئے عہد و پیمان کو سیدھے طریقے سے ان کے منہ پر دے مارا جائے، کیونکہ اللہ بد عہدوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک میں کافر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اہل ایمان کو کفار سے مقابلہ کے لیے زبردست تیاری کرنا ہے۔ انفرادی اجتماعی طاقت و قوت اور جنگی سامان و اسباب کی ایسی تیاری کہ اللہ اور اپنے دشمنوں کو مروب کر کے رکھا جائے، مگر عین حالت جنگ میں اگر صلح کی پیشکش کی گئی تو اس کی خیانت کی پرواہ کیے بغیر
اللہ پہ توکل کرتے ہوئے قبول کر لینا چاہیے۔ ساری دولت خرچ کر کے بھی لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اور جس کے اندر چاہے دوستی پیدا کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ اور پھر مومن کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 71 تک میں اہل ایمان کو جہاد پہ ابھارا گیا، اپنے سے 10 گنا لشکروں سے لڑنے کا حکم دیا گیا، پھر بعد میں تخفیف کر دی گئی اور اپنے سے 2 گنا سے لڑنے کی دعوت دی گئی۔ جنگ بدر کے موقع سے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے پر گرفت کی گئی، البتہ حاصل شدہ مال کے کھانے میں کسی قسم کی قباحت نہیں بلکہ کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اگر فدیہ کے عوض کسی کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ویسے ان لوگوں کی جانب سے خیانت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ غدر و بے وفائی ان کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے۔ آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 75 تک میں مومن، مجاہد، انصار اور مہاجرین آپس میں دوست ہیں۔ ایمان کے بعد اگر ہجرت نہ کرے تو ان کی دوستی کا اعتبار نہیں، لیکن دینی امور میں ان کا تعاون ضروری ہے۔ کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان، ہجرت، جہاد، نصرت کی وجہ سے وہ ایک پکا مسلمان بن سکتا ہے، جس کے بدلے میں مغفرت اور عمدہ روزی عنایت ہوگی۔ بعد میں ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے کو بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل سمجھنا چاہیے، لیکن مسئلہ وراثت میں خونی رشتہ کا اعتبار ہوگا۔ اخوت دینی سے کوئی کسی کا وارث نہیں بن سکتا۔ الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اور ان آیات کی ترجمانی میں اگر بھول ہوئی ہو تو مغفرت فرما، اور ان آیات کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔